انعقاد آپ لوگوں کے ذہن سے کچھ شکوک و شبہات، کچھ کنفیوژن کو دور کرنا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مستشرقین ہمیشہ قرآن پر، حدیث پر اعتراض کرتے رہے، ان کا یہ کام ہی ہے، مکھی کا کام ہے، اچھی جگہ نہیں بلکہ گندی جگہ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح یہ شیطان کے غلام کافر لوگ، اگر کچھ بھی ہو مسلمان، لیکن مسلمان نام رکھنے سے مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح کسی مسلمان کو کافر سمجھنا یہ کفر ہے، اسی طرح کافر کو مسلمان سمجھنا بھی یہ کفر ہے۔ وسیم رضوی کافر ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس محض یہ بات آپ کے سامنے کرنی کہ 26 آیتوں پر اس نے جو اعتراض کیا اور کہا کہ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، تو میرے دوستو یہ اس کی کم علمی کے وجہ سے یہ اس کو دہشت گردی نظر آتا ہے، ورنہ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، کہ اگر وہ جھکے صلح کرنے کے لیے، کمپرمائز کرنے کے لیے، تو آپ کمپرمائز کریں۔ اسی طرح مسجد حرام کے پاس ان سے آپ نہ لڑیں یہاں تک کہ وہ لوگ لڑیں۔ اب خود آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی آپ کو مارنے آئے آپ کے گھر میں ہتھیار لے کر کے، تو کیا آپ بدلے میں اس کو اپنا بچاؤ کریں گے، ماریں گے؟ تو کیا یہ دہشت گردی ہے؟ NRC کے موقع پر بھانو وکیل، جو بڑے اچھے وکیل ہیں، انہوں نے قانون بیان کیا کہ ہندوستان کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو بلا دھڑک اس کے اوپر جان سے حملہ کیجیے، یہ ہندوستان کا قانون اور دستور اجازت دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر غور کرنے سے جو اس کو کیڑے نظر آئے اور اس کی گندگی کی کیڑے کی وجہ سے جو اعتراض آئے، آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ، ہو سکتا ہے کہ آگے کی نسل پھر اس اعتراض سے کنفیوز کر جائے، اس کے ذہن میں ڈگمگ پیدا ہو جائے، اس لیے میں اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے صلح کا لفظ استعمال کیا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر غیروں کے ساتھ لڑائی ہو، کمپرمائز کریں تو آپ کمپرمائز کے لیے جھک جائیں، ان سے لڑائی نہ کریں۔ اسی طرح وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کہ اگر کوئی آدمی، کوئی غیر لوگ آپ سے اجازت طلب کرے، جس کو اس زمانے کے اندر ویزا کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی آپ کے اسلامی ملک میں ویزا لے کر کے داخل ہو جائے تو اس کو آپ دیجئے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی مستعمل کو، کسی اجازت لینے والے کو تکلیف دے، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اس کے طرف سے، اس غیر مسلم کی طرف سے اپنے امت کے سامنے لڑوں گا اور اس کو جہنم میں بھجواؤں گا۔ سوچئے کہ مذہب اسلام سے زیادہ امن دینے والا کوئی مذہب ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام نے تو، قرآن نے تو دہشت گردی کو مٹایا ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب آپ گرمی کے موسم میں مچھر کو مارتے ہیں، کھٹمل کو مارتے ہیں، تو کیا کھٹمل مارنا، مچھر مارنا دہشت گردی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ کفر کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں پوری دنیا کے جنتا کا خون چوستے ہیں، اور یہ لوگ اتنے بے رحم تھے کہ ایک غریب کو کھانا کھانے کے میز پر، پہلے تو یہ روشنی کا نظم نہیں تھا، القطرہ لپیٹ کر کے غریب دلیت کے جسم میں اور روشنی میں کھانا کھاتے تھے، اور اس کی چیخ سے لوگ مزہ حاصل کرتے تھے۔ قرآن نے اور نبی نے آ کر اس دہشت گردی کو ختم کیا، اس ظلم کو ختم کیا۔ تو جس طریقے سے کسی ملک میں کوئی آدمی جائے بغیر ویزا کے، گرفتار ہوگا، قتل ہوگا، لیکن ویزا لے کر کے جائے تو قتل نہیں ہوگا، اسی طرح مذہب اسلام، قرآن نے اعلان کیا کہ اگر صلح کرے، یا اسی طریقے سے ویزا لے کر کے جائے، یا اسی طریقے سے وہ جنگ نہ کرے، کہ قرآن نے حکم دیا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ،
کہ ان سے تم لڑو مت یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے، یعنی وہ اور کھود دے، وہ ہم کو چھیڑ دے، وہ ہم پر ظلم کرے، وہ ہم کو ظلم کی چکی میں پیسے، ہماری نماز پر، ہماری عبادت پر، ہماری شریعت پر، ہمارے قانون پر، ہماری جان پر، ہمارے مال پر، ہمارے نبی کی شان پر، ہمارے قرآن پر اگر وہ شخص حملہ کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول بلند حوصلے والے ہیں اور اللہ کے رسول حوصلے والے ہیں اور یہ امت حوصلہ والی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگرچہ ہماری تعداد کم ہوگی، ہم نہتے ہوں گے، لیکن اسی حال کے اندر مقابلہ کریں گے، لیکن ہم اپنے طور سے ٹھوئے نہیں کرتے۔ آج تک بتائیے پورے ہندوستان کے اندر موب لنچنگ جو ہوئی ہے، ایک بھی مسلمان نے موب لنچنگ کیا ہو، آپ اس کی مثال پیش کر دیجیے۔ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہ غدار، سارے کے سارے یہ بے رحم، سارے کے سارے یہ ظالم، سارے کے سارے یہ بزدل مسلمانوں کو مارتے ہیں، اور ان کے معنی ایسی کسی کافر ماں نے بچہ نہیں جنا ہے جو ایک آدمی کا مقابلہ کرے، ایک نہتھی کو یہ مارتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر اس طریقے سے حملہ ہو تو قرآن نے اجازت دیا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، کہ اگر یہ لوگ تم سے لڑے تب تم لڑو، تو بہرحال کمپرمائز ہو جائے، ویزا لے کر کے آ جائیں، یا اسی طریقے سے اسلام وہ لے آئیں۔ ایک واقعہ ہے کہ جنگ کے موقع پر ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھا تو صحابی رسول نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول فرمائے کیوں تم نے قتل کیا؟ وہ صحابی رسول فرمائے اے اللہ کے رسول، اس نے جان بچانے کی ڈر سے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ جلال میں آ گیا، غصہ میں آ گئے، اور فرمائے اللہ شققتا قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا؟ تو مذہب اسلام تو اتنا امن والا ہے کہ اگر کوئی آدمی اوپر سے بھی نہ کلمہ پڑھ لے، جیسے منافق لوگ اوپر مسلمان تھے، اندر سے کافر تھے، لیکن منافقوں کو ہم لوگ قتل نہیں کرتے تھے، صحابہ قتل نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حتیٰ یعطوا الجزیہ، کہ اگر وہ لوگ ٹیکس دے، چنانچہ ٹیکس دینے والے کو کہتے ہیں ذمی۔ ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرمائے کہ جس طریقے سے مسلمان بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرے، اسی طریقے سے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے جان مال کی حفاظت کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا اللہ کے رسول فرمائے کہ جو کسی ذمی کو قتل کرے فلا یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، یعنی وہ میرے بھائی ہو گئے۔ جس طریقے سے مسلمان عورت کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی جائز نہیں، مسلمان کا مال لینا جائز نہیں، اسی طریقے سے اگر جو ٹیکس دے کر کے رہتا ہو ان کے ساتھ کسی طرح کا ظلم و زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ 26 آیتوں کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، یعنی میں شارٹ میں آپ کو سمجھایا کہ قرآن پاک کے اندر یہ چاروں پہلو اور یہ چاروں بات موجود ہے۔ صلح، کمپرمائز، کہ اگر صلح ہو جائے، جنگ مت کرو، یہ اسلام کا فرمان ہے، اور تم لوگ تو کتنا قتل کرتے ہو یہ تم ہی جانتے ہو۔ اسی طریقے سے ٹیکس دے، ان کو ہم لوگ قتل نہیں کرتے، یہاں تو ٹیکس لے کر کے ہے جنتا کی حالت خراب کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر کلمہ پڑھ لے تو اس کو بھی نہیں قتل کرنا ہے، ویزا لے لے تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس طریقے سے جن لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر امن اور شانتی کو بھنگ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے عدل اور انصاف کو قائم کیا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہ تم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ دنیا کے اندر رہو اور دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ جو انسان امن اور شانتی کو بھنگ کرتا ہے ان کے بارے میں ہے کہ جس طرح سانپ بچھو کو مارنا یہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ انسان کی حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، کہ جو لوگ کسی
ایک آدمی کو مرڈر کر دے تو اس کے بدلے میں جان کو قتل کیا جاتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر زندگی ہے. اگر یہ مپلنجنگ والوں کو تختہ پر چڑھایا جاتا، سولی دی جاتی، کسی بھی آدمی کو ہمت نہیں ہوتی کہ نہتھے آدمی کو خاص کر کے مسلمان کو مارے. ٹرین میں کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ روزہ رکھنے والے حافظ جنید کو شہید کرے. تو میرے دوستو، اسلام نے جو امن کا پیغام دیا، قرآن نے جو امن کا پیغام دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا قیما. اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے، نہ اس کے الفاظ کے اندر، نہ اس کے احکام کے اندر، نہ اس کی فصاحت کے اندر، نہ اس کی بلاغت کے اندر. اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. البتہ جس طریقے سے جو آدمی ہرا چشمہ لگاتا ہے اس کو ہر چیز ہری نظر آتی ہے، اسی طرح جو کفر کا چشمہ لگائے گا تو اس کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو یہ میں سمجھانے کی کوشش کیا کہ قرآن 26 آیتوں پر جو اس نے اعتراض کیا کہ اس سے دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، میرے دوستو اس کو کم علمی کی وجہ سے ہے. ان آیت کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ صلح کرے یا جزیہ اور ٹیکس دے اور ویزا حاصل کر لے، ایمان قبول کر لے تو قتل کرنا جائز نہیں. جو قتل کرے گا ایسے لوگوں کو فلا رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. وانا حجیزہ یوم القیامہ، اور ان کافروں کی طرف سے میں اپنی امت سے لڑوں گا کہ تم نے ان کو تکلیف کیوں دیا تھا. تو یہ میں سمجھانے کی کوشش کیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ تو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہے ہی نہیں. ہدی و رحمۃ للمؤمنین کہ یہ ہدایت ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے، سراپا رحمت ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ باقی رہے گا. اس کے اندر لایات، قرآن نے صاف اعلان کیا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن کے اندر باطل اور غلط چیز نہ آگے سے گھس سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے، نہ حضور کے زمانے میں آ سکتا ہے، نہ صحابہ کے زمانہ میں آ سکتا ہے، نہ تابعین کے زمانہ میں آ سکتا ہے، نہ تبع تابعین کے زمانہ میں آ سکتا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے. میرے دوستو اس کے اندر کسی طرح باطل گھس ہی نہیں سکتا ہے. جس فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باطل اس کے اندر گھس جائے. اور ہمارے علماء تو بڑے دارالعلوم، مظاہر اور ندوہ کے چھوڑ دیجئے، میں ان کا ایک اولاد، میں ان کا ایک غلام علم کے اعتبار سے وسیم رضوی کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ جن 26 آیات پر اس کو اعتراض ہے، جہاں پر چاہے وہ مجھ سے مناظرہ کر لے، انشاءاللہ میں اس کے شکوک و شبہات کو ہوا کی طرح اڑا دوں گا اور اس کو اعتراض نہیں رہے گا اور وہ اعتراض کے لائق نہیں رہے گا. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ بڑائی کے طور پر نہیں بلکہ قرآن کی حقانیت کے طور پر. قل نزلہ روح القدس علی قلبک، کہ اللہ کے رسول کے دل پر حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اس کے اندر باطل گھسنے کی کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اب یہاں پر جیسے کہ ہمارے اکثر مقررین یہ فرمائے کہ یہ غیروں کی ہمت قرآن پر اعتراض کا کیوں ہوا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو قرآن سے جڑنا چاہیے، قرآن سے آج ہم لوگ کٹ چکے ہیں. نام نہیں لوں گا جگہ کی، نعوذ باللہ. جہاں ایک اچھے عالم درس قرآن کیا کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے، کچھ لوگ داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ والے ان کو درس قرآن سے روک دیے کہ آپ درس قرآن نہیں کر سکتے. میرے دوستو جانیے کہ اس کا جرم وسیم رضوی سے بھی بڑا ہے کہ امت جو قرآن سمجھتی اور قرآن نے جو مطالبہ کیا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے ہو تم لوگ. میرے دوستو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہو کر درس قرآن سے علماء کو روکتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے آئے تو آ کر کے درس قرآن، یہ قرآن کی تفسیر ترجمہ شیخ الہند لکھنا شروع کر دیے.
شاگردوں نے کہا حضرت آپ یہ جنگ آزادی کو چھوڑ کر یہ درس قرآن کر رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، جیل کے اندر میں نے غور کیا کہ جس ملک کے اوپر 1000 سال حکومت رہی مغلیہ سلطنت کی، یہ مغلیہ سلطنت کی حکومت انگریزوں نے اکھاڑ کیوں پھینکا؟ اس کی 2 وجہ میں نے دریافت کیا، ایک ہے مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اور نا اتفاقی، اور دوسرا قرآن سے دوری۔ اس لیے میں جیل سے نکلنے کے بعد ارادہ کیا ہوں کہ مسلمانوں کو جوڑ کر کے رکھوں گا اور قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں تاکہ امت قرآن کی تفسیر سمجھے۔ جس طریقے سے قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے حفظ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے کچھ علماء کو پیدا کیا جو قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھائے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک جملہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ملا بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو قرآن کی حفاظت کرے گا، آج تک کوئی نقطہ نہیں بدل سکا، لیکن اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی حفاظت میں آپ کے آپ کو جھونک دے، تو اس کی برکت سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے اگر مسلمان اپنی حفاظت چاہتا ہے، مکتب میں فیس دیجیے اچھی طریقے سے، درس قرآن میں جہاں عالم نہیں ہے آپ عالم کو بلائیے۔ افسوس ہے اس قوم پر کہ ایک گویے کو 20,000 ایک رات کو دیں گے، لیکن درس قرآن کرنے کے لیے 10,000 روپیہ مہینہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ امت کی تباہی اور بربادی کی علامت ہے کہ گویے کے پیچھے خرچ کر سکتے ہیں لیکن درس قرآن کے لیے خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھے عالم کو انتخاب نہیں کریں گے تاکہ وہ ہماری ماتحتی کے اندر نہیں رہتا ہے، یہ امت کی زوال اور بربادی کا سبب ہے۔ اور ہمارے یہاں کچھ شاگرد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ایک بات ان سے بھی عرض کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن جو بھی ہو کچھ مطالعہ کی عادت ہے۔ ہم علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو پڑھیے۔ میں NRC کے موقع پر جتنی بھی تقریر کیا 10-12 ہفتہ سب قرآن سے ملتا تھا، تو تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے بشرطے کہ وہ نظر اور وہ ہمت اور وہ جرأت اور وہ عمیق نظر چاہیے انشاءاللہ۔ تو اللہ کا وعدہ ہے تبیانا لکل شیء، تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، اور قیامت تک کے جتنے آنے والے مسائل ہیں ان کے تمام حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہدی ہی للتی اقوم، یہ قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ راہ راست یہ ہدایت کرتی ہے، گائیڈ لائن کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں چیلنج کیا، سارے دنیا کے مصنفین یہاں تک کہ بخاری کے اندر بھی غلطی ہے، لیکن اللہ ببانگے دہل چیلنج کرتے ہیں، لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں اور کوئی شکوک و شبہات نہیں۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ جس مسجد کے اندر عالم ہے ان سے گزارش کیجئے کہ وہ درس قرآن کریں، جس مسجد میں عالم نہیں ہے ان سے کہیے کہ کم سے کم آپ دیکھ کر کے معرفو قرآن پڑھیں۔ جن بستی والوں کو کم دولت دیے ہیں کم سے کم پیسہ جمع کر کے ان کو گاڑی کا خرچ دے کر کے ایک اچھی عالم کو حتہ میں بلائیں جو آپ کو قرآن کا پیغام سنائے۔ الحمدللہ اس دارالقاسمیہ کے فضلہ آپ کے پاس موجود ہیں، میں بھی حاضر ہوں، میں بھی خدمت کے لیے جہاں آپ کہیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ یہ مدرسہ صرف کہ آپ سے چندہ لینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت ہم لوگ تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے یہ تو ان گندے لوگوں کی باتوں سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا، شک و شبہ نہیں ہونا ہے، کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ رہیں گے، تو یہ ان باتوں کو میں نے سمجھایا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالی نے وعدہ کیا ہے لن تضلوا ولن تہلکوا ابدا، کہ جب تک تم لوگ قرآن کو پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، نہ تم لوگ گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ تم لوگ برباد ہو سکتے ہو۔ آج غیر کے لوگ چادر چڑھانے پر
یا غیر کے لوگ ولیوں کے مزار کو پوجنے پر قرآن سے بھی استدلال کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو قرآن کا علم نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ یہ صلاۃ اور صبر بھی تو اللہ کے علاوہ ہے، غیر اللہ میں تو شرک کی تعلیم ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے بھی لوگ تو چونکہ قرآن کا فرمان ہے کہ ان اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ القرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، ویضل بہ، اور قرآن کے ذریعے جو جیسا استعمال کرے گا گمراہی بھی ملے گی اس کو، اس لیے ہدایت یافتہ۔ اور ایک بات اہم چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ مت سوچیے گا جیسے کہ ذاکر نائکی کے بارے میں لے لیجئے کہ اس نے غلط تفسیر بہت زیادہ بیان کی۔ اب ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں جو فین ہیں ان کے کہ مفتی علماء لوگ جلتے ہیں ان کی مقبولیت دیکھ کر کے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھیے کہ جو آدمی علماء سے کٹ کر کے الگ رہے، علماء سے تعلق نہ رکھے اور دین کا کام کرے، تفسیر بیان کرے، سمجھیے دال نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ جس طرح ایک آدمی ڈاکٹری کرے تو وہ ڈاکٹروں سے کنسلٹ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، کنیکشن رکھتا ہے۔ جو آدمی ڈاکٹروں سے کٹ کر کے الگ رہے، سمجھیے کہ وہاں کچھ دال میں کالا ہے۔ اسی طرح جو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند 100 سال سے زیادہ ترجمانی کر رہا ہے قرآن اور حدیث کا، اب اگر اس علماء دیوبند کے عقیدے سے وہ کٹ کر کے رہے، علماء دیوبند سے وہ کٹ کر کے رہے ایسا آدمی، اور درس قرآن کرے، حدیث بیان کرے، من گھڑت بیان کرے، اور اگر اس کی غلطی کو بولا جائے تو لوگ بولتے ہیں کہ ان علماء کے جیب کاٹتے ہیں، اس لیے علماء لوگ فلاں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ میرے دوستو آپ بھی سمجھیے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودی عالم آیا اور یہودیت امامت کرتا تھا، اور وہ قریب تھا کہ پوری یہودیت کی تعلیم دے دے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پکڑے اس کو۔ اسی طرح ہر دور کے اندر قرآن اور حدیث کا نام لے کر کے لوگ گمراہ کریں گے، اس سے حفاظت میں رہیے، اپنے علاقہ کے علماء سے رابطہ رکھیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اس پر زور دیتے تھے کہ لوگ اپنے علاقہ کے علماء سے جڑ کر کے رہیں، اور کہیں جاتے تھے سفر میں تو مسئلہ نہیں بتاتے تھے کہ علماء تمہارے بتائیں گے، تو یہ چند باتیں کہ شکوک و شبہات ختم کریں۔ دوسرا یہ کہ جس طرح اسکول کے پڑھنے میں خرچ کرتے ہیں، مکتب کے تعلیم میں بھی خرچ کریں، درس قرآن کا انتظام کریں۔ ہمارے علماء بھی قرآن کو پڑھنے میں اپنے وقت کو لگائیں، مطالعہ کی عادت بنائیں، اور اسی طریقے سے اپنے علاقہ کے علماء سے تعلق رکھیں۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دعا لگا کر کے حاضرین